سورۃ الطور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے طور کی، طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جس سے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب جیسے تورات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب عطا کی تھی لکھی ہوئی۔ فی رق منشور، اس کے علاوہ قرآن مجید بھی لکھا ہوا دیا گیا جو کہ ایک رقیق جلد میں لکھا ہوا تھا، یعنی صحابہ کرام کے پاس پراپر کاغذ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں جھلیوں پہ لکھا جاتا تھا۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، یعنی خانہ کعبہ، یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کے اوپر جو اسی طرح کا ایک گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، وہ گھر ہر وقت آباد ہے۔ والسقف المرفوع، اور یہ اونچی چھت، والبحر المسجور، اور موج زن سمندر، سمندر کی آتی جاتی لہریں، ابھرتی لہریں، یہ سب گواہ ہیں، یہ سب پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کیا کہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بھی یہی بات فرمائی، تورات میں، قرآن میں، اور خانہ کعبہ یا جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں بھیجے گئے، اور پھر یہ بلند چھت آسمان کی، اور اس پر جو بادل ہم دیکھتے ہیں، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں جا کر تو اس کے اندر سے جو کرنٹ اٹھتے دیکھتے ہیں اور جو لہریں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ان سب چیزوں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اے بندے تو اپنے رب سے ڈر، اپنے رب کو پہچان اور اس کی طرف پلٹ آ، ورنہ تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، وہ عذاب کب واقع ہوگا؟ اس دن جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی آسمان جیسی اونچی چھت اپنی جگہ قائم نہ رہے گی۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، حالانکہ دین کے معاملے میں بحث مباحثے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ کوئی شخص ایک آیت نکال کر تنازع کرتا تھا تو کوئی دوسرا شخص دوسری آیت نکال کر۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تشریف لائے، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم اسی لیے بھیجے گئے ہو یا اسی کا حکم دیے گئے ہو؟ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی قرآن ہی کی بعض آیتوں کو بعض کے مقابلے میں لا کر اور آپس میں اختلاف کر کے اور پھر اس اختلاف کو مخالفت تک لے جا کر اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر کے حتیٰ کہ قتل تک نوبت پہنچ جائے، تو اس سے پرہیز کرنا۔ دین بہت سمپل چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں انسان کو صرف مان لینا چاہیے اور ماننے کی نیت ہونی چاہیے۔ بہت حجتیں اور بحثیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ماننا نہیں چاہتے تاکہ کسی طرح اس حکم سے نکل جائیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، آپ کے کلام کو جادو کہتے، تو یہ یہی کی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس وقت بھلا کوئی کہے ان کو جادو؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ سب سے بڑی مہربانی ہوگی رب کی اپنے متقی بندوں پر۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔
وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے جذبات کا خیال کریں گے۔ کہ کیونکہ انسان جب کوئی زندگی میں خوشی پاتا ہے تو فوراً اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ مثلا ایک ماں اگر خود کچھ کھانے لگتی ہے فوراً سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے نے کھایا یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے ان فطری جذبات کا وہاں بھی خیال رکھیں گے۔ اگر اولاد مومن ہوئی تو وہ ماں باپ کے ساتھ مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کی سبب، کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے۔ اگر ان کے درجے بلند ہوئے تو ماں باپ کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اگر ماں باپ کے بلند ہیں تو اولاد کو بلند درجوں پہ لے آیا جائے گا، بڑے درجے والے کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے، یعنی ہر شخص اپنے آپ کو جب ہی چھڑا سکتا ہے جب کچھ کر کے لے جائے، عمل کر کے لائے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے، یعنی انسان چاہے گا اور وہ چیز اس کے سامنے ہاتھ میں آ جائے گی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، یعنی کوئی تکلف نہیں ہوگا اور کوئی کسی سے شرم نہیں آ رہی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ فریلی انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری، یعنی شراب پی کے ان کا دماغ بہکے گا نہیں، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ آپ کسی بہترین سے بہترین ریسٹورانٹ میں بھی جائیں تو بعض اوقات آپ کو فوڈ کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ بیرے کو بلاتے رہ جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ کھانے کا سارا مزہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن وہاں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی، جو جس کا خدمت گار ہوگا اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہوگا، اور وہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا خدمت گار ہوگا، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، یعنی کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے ان کو۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، دنیا کی پچھلی کہانیاں باتیں کریں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں پہلے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی دنیا میں انسان باہر جو بھی بن کے نکل کے دکھائے، لیکن اس کی اصل حقیقت اس کے گھر والوں کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ تو اصل کامیاب وہ ہے جو گھر والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے رہتے ہوئے سچی بات کرے، اللہ سے ڈرے اور محتاط زندگی بسر کرے، یعنی جہاں اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں وہاں بھی وہ اپنے اوپر خود چیک رکھے۔ آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، یعنی انہیں اپنی دعائیں بھی یاد آ جائیں گی، تو ہمیں بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ واقعی وہ بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے جائیے، اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون، یعنی ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حق بات بتانا نہ چھوڑیے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے، جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وقت بدلتا ہے اور یہ سب سلسلہ ختم ہو۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا در حقیقت یہ اناد میں، دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے یہ سارے بہانے کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی سوچے تو صحیح، غور تو کریں، خود سے خود کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ بھلا آپ کچھ کہیے کہ خود سے کوئی چیز بن جائے تو بن جائے گی بغیر بنائے؟ تو کیسے انسان خود سے خود بن گیا؟ یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا، یعنی اگر یہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں کیا یا کوئی ہے نہیں رب یا معبود یا خالق مالک مدبر پلانر، تو پھر کون؟ کیا تم؟ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے، اصل رب کو پہچانتے نہیں۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل،
کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ اس کام پر ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، کہ انہیں مشکل پڑ گئی ہے، کہ بہت کچھ دینا پڑتا ہے آپ کو، اس لیے یہ آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ یعنی انہوں نے اپنا کوئی الگ دین بنا رکھا ہے کہ اس کا بھی سورس غیب ہے؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ ان کا کوئی اور منصوبہ ہے، سازش ہے، کوئی اور پلان ہے؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو انہی کو نقصان دے گا۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کس کی کرتے ہیں؟ کیونکہ عبادت کی ضرورت تو ہر انسان کے اندر ہے، اور ہر انسان اس کے بغیر اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو عمڈے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی ٹکڑا گر جائے تو پھر ہم مان جائیں گے۔ فرمایا مشکل نہیں اللہ کے لیے گرانا، لیکن اس کو دیکھ کے بھی یہ کوئی بہانہ کر لیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ آپ جب اٹھیں تو اپنی رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، یعنی کسی مجلس سے اٹھیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور قیام کریں، جسے نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی تسبیح اور ذکر صرف دن کے لیے نہیں، رات کے وقت بھی، یعنی مغرب عشاء کی نمازیں بھی رات میں آتی ہیں، تلاوت قرآن بھی، اللہ کا ذکر بھی، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی رات کے آخری حصے میں جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور صبح کی روشنی شروع ہو جاتی ہے، گویا ہر وقت میں اللہ کا ذکر جاری رہے۔